گئے وقتوں کی بات ہے، سردی کے ایک سرد دن میں اکبر بادشاہ اور بیربل جھیل کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ بیربل کو خیال آیا کہ کیا آدمی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اکبر بادشاہ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اکبر نے اپنی انگلی جھیل کے پانی میں ڈالی اور پانی بہت ٹھنڈا تھا تو اس نے فوراً اسے ہٹا لیا اور وہ سردی سے کانپنا شروع ہو گیا۔ اکبر نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی پیسوں کے لیے اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں پوری رات گزار سکتا ہے۔ بیربل نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ مجھے ایسا کوئی نہ کوئی شخص ضرور مل جائے گا۔ اکبر نے پھر بیربل کو چیلنج کیا کہ وہ ایسے شخص کو تلاش کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ ایسے شخص کو تلاش کرے اور وہ شخص ایک رات کے لیے اس ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہے تو وہ اس کے 1000 سونے کے سکے دے گا۔ بیربل دور دور تک تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب آدمی ملا جس نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ غریب آدمی جھیل میں داخل ہوا اور اکبر نے اس نیت کے ساتھ اس کے قریب محافظوں کو چھپا دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو اس نے وعدہ کیا اسے پورا بھی کرے۔ اگلی صبح جب پہرے دار غریب آدمی کو لے کے اکبر کے پاس گئے تو پہرے داروں نے بتایا کہ اس نے پوری رات جھیل میں گزاری ہے۔ اکبر نے اس غریب آدمی سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی رات اس ٹھنڈے پانی میں گزار لی ہے؟ غریب آدمی نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے پوری رات اس جھیل میں گزاری ہے۔ اکبر نے سوچا کہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ اس نے رات جھیل میں کیسے گزاری۔ اس بات پر اس غریب آدمی نے جواب دیا کہ اس جھیل سے دور ایک گلی میں ایک چراغ روشن تھا۔ اس نے اپنا دھیان اس چراغ پر لگا دیا اور ساری رات اسی چراغ کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے گزار دی۔ اکبر نے پھر کہا کہ اب تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ تم نے اس چراغ کی حدت کو سوچ کر جھیل کے ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور اس چراغ کی حدت کی وجہ سے تم جھیل میں محفوظ رہے اور بچ گئے۔ غریب آدمی بیچارہ دکھی ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا کہ میں نے پوری رات ٹھنڈے پانی میں گزاری اور اس کے باوجود مجھے تو اشرفیاں بھی نہیں ملی، جبکہ میں نے اسی لیے اشرفیوں کی نیت سے اتنی مشکل رات گزاری تھی۔ وہ بہت دکھی ہو کر بیربل کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر اپنا سارا ماجرا سنایا اور بیربل سے مدد مانگی۔ اگلے دن جب بادشاہ نے عدالت لگائی تو اس نے بیربل کو بلایا، لیکن بیربل نہیں گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بیربل کہاں ہے۔ اس نے قاصد کو اپنے گھر بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ بیربل کو لے کے آؤ۔ بیربل کے پاس جب وہ قاصد گیا تو اس کے بعد وہ بیربل کا یہ جواب لے کے آیا کہ عالیجا وہ تو کھچڑی پکنے کے انتظار میں ہے اور کھچڑی جب پک چکے گی تب ہی وہ آئے گا۔ بادشاہ گھنٹوں انتظار کرتا رہا لیکن بیربل نہ آیا۔ بالآخر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ بیربل کے گھر چلا گیا اور اس نے چاہا کہ وہ جا کے دیکھے کہ وہ کر کیا رہا ہے اور یہ کون سی کھچڑی ہے جو پک ہی نہیں رہی۔ اس نے جا کے دیکھا کہ بیربل نے کچھ جلتی ہوئی ٹہنیوں کے پاس فرش پہ بیٹھے ہوئے ایک کھچڑی سے بھرا ہوا پیالہ اس لکڑی کی آگ سے تقریباً 25 فٹ اونچا لٹکا رکھا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اس آگ کی تپش سے اس پیالے میں موجود وہ کھچڑی پک جائے۔ بادشاہ اور اس کے خادم اس چیز کو دیکھنے کے بعد خوب ہنسے کہ اے بیربل، کیا اتنی دور سے اس آگ کی تپش اس کھچڑی تک پہنچے گی اور کیا تیری کھچڑی پکے گی؟ بیربل نے جواب دیا، جس طرح ایک غریب آدمی کئی فرلانگ دور سے ایک گلی کے چراغ سے گرمی حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے میں ان لکڑیوں کی حدت سے یہ کھچڑی پکانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کو اپنی کارگزاری سمجھ آ گئی اور بیربل کے اس انتہائی عمدہ انداز سے سمجھانے پہ اس کو بہت زیادہ انعام و اکرام دیا اور اپنی غلطی کا اندازہ ہونے کے بعد اس غریب کو اس کا انعام بھی دے دیا۔ تو اس طریقے سے بیربل کی عقل مندی سے ایک غریب کو اس کا انعام مل گیا۔